العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الظالمون من إقامة الظاهر مقام المضمر اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين أي بين به صموا عن سماع الحق وعموا عن إبصاره أي اعجب منهم يا مخاطبا في سمعهم وأبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صما عميا. لیکن یہ ظالم آج یعنی دنیا میں، یہاں اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ پر رکھا گیا ہے. فی ضلال مبین، صریح اور کھلی غلطی میں ہیں. مبین ای بین، بھی ای بسبب الضلال، گمراہی کی وجہ سے سمو، بہرے ہو گئے، عن سماع الحق، حق کو سننے سے، وعمو، اور اندھے ہو گئے، یعنی بصارہ، حق کو دیکھنے سے. ای اعجب منہم یا مخاطب، اے مخاطب تو ان سے تعجب کر، فی سمعہم، ان کے سننے کے بارے میں، و ابصارہم، اور ان کے دیکھنے کے سلسلے میں، فی الآخرہ، آخرت میں. بعد ان کانوا فی الدنیا صما عمیا، بعد اس کے کہ وہ دنیا میں بہرے اور اندھے تھے. لیکن الظالمون، مفسر فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اقامت الظاہر مقام المضمر، لیکنہم کہنے کے بجائے لیکن الظالمون کہا گیا. الظالمون اسم ظاہر ہے تو ہم ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر کا استعمال کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس اعتبار سے کہ وہ سننے سے، حق کو سننے سے اور حق کو دیکھنے سے غافل ہو گئے. عین ایسے موقع پر، جس زمانے میں دنیا میں کہ انہیں وہ چیز سننا حق کا اور حق کو دیکھنا اور اس کو قبول کرنا ان کے حق میں نافع ہوتا. اليوم سے مراد دنیا ہے. فی ضلال مبین، مبین کی تفسیر بین سے کی ہے. ابانا یبین ابانتن سے مبین، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. یہ متعدی بھی ہوتا ہے اور لازم بھی ہوتا ہے. یہاں بین سے تفسیر کرنے سے اشارہ ہو گیا کہ یہ جو ہے لازمی معنی میں ہے. بعض جگہوں پر مبین کی تفسیر مظہر سے کی جاتی ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ متعدی ہے. بہی میں ضمیر کا مرجع ضلال، اسی گمراہی کے سبب وہ حق کو سننے سے بہرے رہے. بہرے اس معنی کر کے انہوں نے حق کو نہیں سنا، تو حق کو نہ سننے والا یہ مثل بہرے کے ہے. ان کے جو ہے قوت سماعت تھی، بہرے نہیں تھے، لیکن چونکہ حق کو وہ سنتے نہیں تھے اس لیے ان کو بہروں سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے بہرا سنتا نہیں ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے انہوں نے حق کو سنا نہیں، محض ان کے عداوت اور جہل کی وجہ سے، ضلال کی وجہ سے، اور دیکھنے سے کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے. مفسر فرما رہے ای اعجب منہم، ہے نا ما قبل میں اسمع بہم و ابصر، کیا ہی کچھ سنوا ہوں گے اور کیا ہی کچھ بینا ہوں گے. یہ تعجب کے صیغے ہیں. مفسر وہی فرما رہے ہیں کہ اے مخاطب،
تمہیں تعجب کرنا چاہیے ان کے آخرت میں سننے اور دیکھنے سے۔ دنیا میں تو جو ہے بہرے تھے، اندھے تھے، اور آج آخرت میں دیکھو کیا ہی کچھ سنوا ہو گئے اور کیا ہی کچھ کیا ہو گئے، بینا ہو گئے۔ بعد ان کانوا صما وعمیا، یہ لیکن الظالمون اليوم کی گویا تفسیر ہے۔ اب یہاں پر تعجب کو مخاطب کی طرف جو ہے اس کو منصرف کیا گیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ تعجب اللہ کو تو کیسے ہو سکتا ہے، متکلم کی طرف سے جو اللہ تبارک و تعالی ہے وہ خود تو تعجب، اللہ تبارک و تعالی کو تعجب ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے بتایا کہ ان کا سننا اور ان کا دیکھنا یہ قابل تعجب ہوگا، آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ اندھے تھے، بہرے تھے دنیا میں، جی آج ان کو جو ہے اپنی، جب یہ آئیں گے ہمارے پاس تو ساری حقیقتیں کیا ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ وَأَنذِرْهُمْ خوف یا محمد کفار مکہ یوم الحسرت هو یوم القیامت، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ انذر بمعنی خوف، حسرت کے دن سے، یوم الحسرہ حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ اور حسرت کا دن کون سا ہوگا؟ قیامت کے دن۔ یتحسر فیہ المسیء علی ترک الاحسان فی الدنیا، کہ جس میں مسیء، گناہگار، سیاکار ترک احسان پر، دنیا میں ترک احسان پر حسرت کرے گا، افسوس، کفِ افسوس ملے گا۔ یتحسر فیہ المحسن علی ترک الاحسان فی الدنیا، جی انذرہم، مخاطب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیں، ڈرائیے۔ کن کو ڈرائیے؟ ہم ضمیر کا مرجع کون ہے، مراد کون ہے، مصداق کون ہے؟ کفار مکہ، کفار مکہ کو ڈرائیے۔ یوم الحسرہ، کس دن سے؟ حسرت کے دن سے، اور حسرت کا دن قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کو حسرت کیوں کہتے ہیں؟ مفسر نے اس کی تشریح بھی فرما دی، توضیح فرما دی کہ دنیا میں جو انہوں نے احسان کرنا چاہیے تھا، نیکیاں کرنی چاہیے تھی، اچھے بھلے کام کرنے چاہیے تھے، انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ تو دنیا میں ترک احسان پر ایسے ان لوگوں کو، گناہگاروں کو، سیاکاروں کو کیا ہوگا؟ حسرت ہوگی۔ یہ ان کے حق میں قیامت کا دن حسرت کا باعث ہوگا۔ اب نجات کا کوئی جو ہے کوئی سبیل نہیں ہوگی، خلاصی کا کوئی جو ہے راستہ نہیں ہوگا۔ مومنین جب تک جو ہے جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے تو ان کو یہ ہوگا کہ ہم بھی شاید جہنم سے نکل کے جنت میں جانا ہم کو بھی نصیب ہوگا، لیکن جب جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی موت کو بھی جو ہے کیا کر دیں گے؟ ذبح کروا دیں گے، چت قبرے دمبے کی شکل میں لا کر۔ اب جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ حسرت ہوگی، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ اذ قضی الامر، اذ قضی الامر، جبکہ ابھی میں نے بتایا کہ جنت دوزخ کا اخیر فیصلہ کر دیا جائے، جیسے میں نے حدیث میں بتائی، جنت اور دوزخ والوں کو موت دکھلا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کو بھی پکار کر کہا جائے گا، جنتی جو ہے اپنا سر اونچا کر کے دیکھیں گے کیا ہے، موت۔ دوزخیوں کو بھی پکارا جائے گا، وہ بھی دیکھیں گے کہ موت ہے، پھر اس موت کو جو ہے ذبح کر دیا جائے گا۔ اور پھر جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں خلود،
ہمیشہ ہمیشہ اس حال میں زندہ رہنے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ اس کو یہ روایت کو امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے اور شیخین نے بھی۔ اور ایسے موقع پر حسرت کا ہونا یقیناً کیا ہے، ظاہر ہے بے حد حسرت ہوگی۔ اب کوئی نجات اور خلاصی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ اذ قضی الامر لهم فیہ بالعذاب، جب کہ ان کے حق میں قیامت کے روز عذاب کا کیا کر دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا۔ وہم فی الدنیا فی غفلۃ عنہ، اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں پڑے ہیں۔ وہم لا یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے۔ لیکن ظاہر بات ہے مرنا تو ہر ایک کو ہے، ہر ایک کی اجل اللہ نے متعین کر رکھی ہے۔ جب اجل آئے گی ایک گھڑی کے لیے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ موت یقینی ہے، ایک دن مرنا ہے۔ کیوں؟ انا نحن تاکید نرث الارض ومن علیہا من العقلاء وغیرہم باہلاکہم۔ انا، پھر اس کے بعد نحن، یہ جو ضمیر لائی گئی ہے یہ انا کی جو ہے تاکید مقصود ہے۔ نرث الارض، ہم زمین اور زمین پر رہنے والوں کے وارث یعنی آخری مالک ہو جائیں گے۔ نرث الارض ومن علیہا، چاہے وہ عقلاء ہوں غیر عقلاء ہوں، باہلاکہم، ان کو ہلاک کر جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک آج بھی ہیں اور کل بھی ہوں گے، لیکن یہ جو ظاہری طور پر جو ہے لوگ مالک ہیں زمینوں کے، دکانوں کے، مکانوں کے، مختلف چیزوں کے، تو یہ ساری ملکیتیں بھی اس دن کیا ہو جائیں گی، جو مجازی ہیں وہ بھی سب ختم ہو جائیں گی۔ اب نریث ورثہ یریث مانے وارث ہونا، وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میت یعنی کسی کے مر جانے کے بعد جو زندہ لوگ رہتے ہیں وہ میت کے وارث ہوتے ہیں، بس مرتے ہی وارث ہو جاتے ہیں، تو مالک ہونا مراد ہے، ہم مالک ہو جائیں گے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ فِيهِ لِلْجَزَاءِ، اور یہ سب ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے، پھر کاہے کے لیے؟ للجزائی، جزا کے لیے۔ تو لوگوں کو اپنے اپنے جو ہے عقائد کے اعتبار سے کافرین مشرکین اس کی جو ہے سزا بھگتیں گے۔ وَاذْكُرْ لَهُمْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، أي خبرہ، مفسر نے اشارہ کر دیا کہ ابراہیم سے پہلے مضاف جو ہے وہ مقدر ہے، خبر ابراہیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب یعنی قرآن میں لوگوں کے روبرو حضرت ابراہیم کا قصہ اور واقعہ ذکر کیجیے جی۔ اذکر لہم ای لکفار مکہ، یعنی اتلو علی الناس قصۃ ابراہیم وبلغھا ایاہم۔ حقیقت میں ذاکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کتاب میں کس نے ذکر کیا ہے؟ تو مذکور فی الکتاب یعنی مذکور فی القرآن، جو کتاب میں وہ واقعہ جو مذکور ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، اے محمد آپ ان کفار مکہ کو، لوگوں کو آپ پڑھ پڑھ کر کیا کیجئے، سنائیے۔ یہ تیسرا قصہ ہے جی۔ کیا مقصد ہے قصہ ابراہیمی کے سنانے کا؟ تاکہ سامعین کو سننے کے بعد توحید اور رسالت کا مسئلہ جو ہے ان پر واضح ہو جائے، پوری طرح پر منکشف ہو جائے جی۔ انہ کان صدیقا نبیا، واقع میں ابراہیم بڑے سچے تھے، راستی والے پیغمبر تھے جی، قول میں بھی سچے تھے،
فعل میں بھی سچے تھے. صدیق بروزن فعیل قرآن کا یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے. اب اس کا معنی اور اس کی تعریف میں علماء کے متعدد اقوال ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ صدیق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی عمر میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہ ہو، وہ صدیق ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنے اعتقاد میں، قول میں، عمل میں، ہر چیز میں صادق ہو. دل کے اندر جو اعتقاد ہے وہی زبان پر ہو، اور اس کا جو ہے ہر فعل اسی اعتقاد اور قول کے کیا ہو، تابع ہو. صاحب روح المعانی نے اسی کو اختیار کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صدیقیت کے درجات میں تفاوت ہے. اصلاً صدیق تو نبی اور رسول ہی ہو سکتا ہے، اس لیے دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نبی جو ہے نسبت ہے کہ ہر نبی اور رسول کے لیے صدیق ہونا یہ وصف لازم ہے، مگر اس کے برعکس نہیں. ہر صدیق نبی رسول ہوگا ایسا نہیں. ہر نبی رسول صدیق ہوگا، لیکن ہر صدیق نبی اور رسول ہوگا ایسا نہیں. جو صدیق ہو اس کا نبی ہونا ضروری ہو ایسا نہیں، بلکہ غیر نبی بھی جو اپنے نبی اور رسول کے اتباع میں یہ صدق کا مقام حاصل کر لے وہ بھی صدیق. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سیدنا ابو بکر یہ صدیق ہیں، نبی نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی کے لیے تو صدق جو ہے کیا ہے، لازم ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو بھی قرآن مجید میں صدیقہ کہا گیا، وَأُمُّهُ صدیقہ. آپ جانتے ہیں کہ علماء جمہور امت کے ہاں وہ نبیہ نہیں تھی، اور کوئی عورت نبی نہیں، نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. جی. مبالغاً فی الصدق، مبالغاً فی الصدق، جیسے ابھی میں نے کہا بلیغ الصدق فی اقوالہ و افعالہ، اپنے اقوال میں اور اپنے افعال میں بے انتہا سچا ہو. جی. نبیہ، صدیقاً نبیہ، یہ نبیہ وصف خاص ہے. جیسے میں نے بھی بتایا کہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، لیکن اس کا عکس نہیں ہو سکتا. جی. صدیقیت کا جو مرتبہ ہے اور درجہ ہے وہ نبوت سے نیچے ہے. نبوت کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد صدیقیت کا درجہ. جی. اذ قال لأبیہ آزر، جبکہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا یا ابتی، یا ابتی، اے میرے باپ. التاء عوض عن یاء الاضافتی، یا ابتی، مفسر فرما رہے ہیں کہ جو یا ابتی کی تا ہے یہ یا اضافت کے عوض میں ہے. اصل میں تو یا ابی، یا ابی تھا، یا اضافت کو دور کیا تو پھر اس کے عوض میں جو ہے یہاں تا لائی گئی، اور تا بھی مقصورہ ہے، یا اضافت کے حذف پر وہ دلالت کر رہی. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، اور یا اضافت اور تا جو اس کے عوض میں آئی ہے دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. یا ابتی نہیں کہیں گے. جی. تو عوض اور معوض دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا ابتی نہیں کہہ سکتے. جی.
وَكَانَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو تھے وہ بت پرست تھے، وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کیا کہا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے؟ دیکھیے، یا ابتی، یہ تعظیم اور محبت سے بھرا ہوا خطاب۔ جی دیکھیے، حضرت ابراہیم تو اپنے باپ کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے اور ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور اس سے محبت بھی جھلک رہی ہے اور عظمت تو ہے ہی ہے، کس طریقے سے کہہ رہے یا ابتی، اے میرے ابا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی جملے میں اپنے باپ کی طرف کوئی ایسا لفظ منسوب نہیں کیا کہ جس سے اس کی توہین ہو یا اس کی دل آزاری ہو۔ گمراہ نہیں کہا، کافر نہیں کہا۔ ہاں یہ کہہ رہے ہیں آگے کہ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ لَا يَكْفِيكَ شَيْئًا مِّن نَفْعٍ أَوْ ضُرٍّ، کہ اے میرے ابا، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ دیکھے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ مراد کون ہے؟ بت ہے۔ کوئی نفع کوئی نقصان تمہیں جو ہے کسی بھی اعتبار سے، حالانکہ اگر کوئی دیکھتا سنتا کچھ کام آتا بھی ہو مگر واجب الوجود نہ ہو، دیکھ رہا ہو، کوئی سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، اصنام نہیں، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جو ہے سننا دیکھنا یا جو ہے کام آنا یہ کوئی جو ہے الوہیت کی دلیل نہیں، واجب الوجود نہ ہے، تب بھی وہ جو ہے سننے اور دیکھنے اور کام آنے سے وہ لائق عبادت نہیں ہو جاتے، اور یہ تو ان اوصاف سے بھی خالی ہے، عاری ہے، تو بدرجہ اولا جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں۔ کچھ سنے دیکھے کام آئے، نفع پہنچاوے نقصان سے بچائے، تو تب بھی وہ جو ہے لائق عبادت نہیں ہے، معبود نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واجب الوجود نہیں ہے۔ اور ان اصنام میں، ان بتوں میں تو نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو بالذات ضرر پہنچا سکتے ہیں، نہ بالذات نفع ہاں ضرر کا سبب ضرور بنتے ہیں۔ لمن ضرہ اقرب من نفعہ سے آپ اعتراض نہ کریں کہ وہاں تو ضرر کو ثابت کیا گیا، تو میں نے کہا کہ بالذات نفع نہیں پہنچا سکتے اور بالذات ضرر نہیں پہنچا سکتے، ہاں یہ ضرر کا سبب ضرور بنتے ہیں۔ لا یغنی عنک، جی لا یغنی عنک شیئا، تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے ان بتوں کی جو ہے بے بسی اور بے حسی کا اظہار فرمایا، تاکہ ان کے باپ آزر کو اپنی جو ہے غلط روش کی طرف کیا ہو، توجہ ہو۔ تو بے بسی اور بے کسی اور جو ہے ان کی بے حسی کا اظہار فرمانے کے بعد کہہ رہے یا ابتی، دیکھیے پھر دوبارہ یہ خطاب اپنے باپ سے کر رہے ہیں، جو جس سے عظمت باپ کی اور محبت جو ہے آشکارا ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں اے میرے ابا، بار بار کہہ رہے ہیں اپنے پیار کا، محبت کا اظہار، عظمت کا اظہار۔ انی قد جاءنی من العلم، انی قد جاءنی من العلم، کہ میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، ما لم یأتک فاتبعنی، تو تم میرے کہنے پر چلو، میری اتباع کرو۔ اہدک صراطا طریقا سویا مستقیما، میں تمہیں سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ کیا کہا؟ اب دیکھیے اس جملے سے نعمت کا اظہار فرمایا کہ اللہ نے مجھے
علوم نبوت عطا فرمائے. تجھے اس کا علم نہیں ہے جو میں جانتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے علوم نبوت سے سرفراز کیا ہے، یعنی مراد ہے وحی. اور وحی کے ذریعے سے جو علم ملتا ہے، یاد رکھیے اس میں غلطی کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا، امکان ہی نہیں. تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ 100% حق اور قطعی طور پر جو ہے یقینی ہے. جب یہ بات ہے تو پھر تم کو میری کہنے پر چلنا چاہیے، میری اتباع کرنا چاہیے. میں تمہیں سیدھا راستہ جو توحید کا راستہ ہے، وہ سیدھا جو ہے جنت تک پہنچانے والا. یا ابتی، دیکھو یہ تیسرا خطاب ہے، تیسری مرتبہ. بار بار میں نے آپ کو کہا ہر جملے کے شروع میں اس لفظ سے خطاب کیا. یا ابتی لا تعبد الشیطان بطاعتک ایاہ فی عبادت الاسنام. جی اے میرے باپ، تم شیطان کی پرستش نہ کرو، شیطان کی پرستش نہ کرو. بطاعتک ایاہ فی عبادت الاسنام، شیطان کی پرستش کیسے؟ کہ اصنام کی عبادت کے سلسلے میں تم شیطان کی بات مانو. یہ شیطان پرستی ہوئی. اصنام پرستی کی دعوت شیطان ہی دے رہا ہے، اور شیطان کو اور اس کی عبادت کو تو تم بھی برا سمجھتے ہو. بت پرستی میں شیطان پرستی بالیقین لازم آ رہی ہے، کیونکہ بت پرستی کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ شیطان. لہذا یہ شیطان پرستی ہوئی. تو بت پرستی حقیقت میں شیطان پرستی ہے، وہی حرکت کراتا ہے. اور کسی کی ایسی جو ہے فرما برداری کرنا، ایسی اطاعت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی تعلیم کو حق سمجھا جائے، شیطان کی تعلیم کو حق سمجھا جائے، یہی عبادت ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ بت پرستی میں شیطان پرستی ہو گئی. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رحمان کا بڑا ہی کیا ہے، نافرمان ہے. جی کثیر العصیان، بہت زیادہ نافرمان ہے. عصیہ، وہ اطاعت کے کب لائق بن سکتا ہے؟ وہ اطاعت اس کی ہی نہیں جا سکتی. جی یا ابتی، ابھی چوتھی مرتبہ، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن ان لم تتب فتکون للشیطان ولیا ناصرا وقرینا فی النار. اے میرے ابا، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ، مددگار ہو جاؤ، جہنم میں قرین ہو جاؤ، ساتھی بن جاؤ. جی اب دیکھیے انجام بس سے حضرت ابراہیم ڈرا رہے ہیں کہ شرک اور کفر کے جو دلدل میں تم پھنسے ہو، اس کا نتیجہ آنے والا ہے. وہ کیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ اس بات کا مستقبل میں اگر تم نے کفر اور شرک سے رجوع نہیں کیا تو مجھے ڈر ہے. اب یہاں پر خوف سے تعبیر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو اپنے باپ آذر کے کفر پر مرنے کا قطعی جو ہے علم نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنے باپ آذر کے ایمان کے جو ہے آرزومند تھے، امیدوار تھے. یہ بعض حضرات نے کہا کہ خوف سے مراد جو ہے علم ہے،
لیکن پہلی بات جو ہے یہ اقرب ہے. جی دیکھیے بڑا لطیف خطاب، بڑا جو ہے اس میں تلطف ہے، رفق ہے، اور بہت ہی عمدہ. یا بتی یا بتی یا بتی، شدت حب اور عقاب سے ان کو ہٹا کر راہ راست کی طرف لانے کی جو ہے رغبت دلائی جا رہی ہے. جی لیکن دیکھیے تم ساتھی بن جاؤ کا مطلب کیا ہوا؟ عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ. جب طاعت میں اس کا ساتھ دو گے تو عقوبت میں بھی تو اس کا ساتھ ہوگا. تو گویا شیطان جو ہے کو دنیا میں عذاب، اگر دنیا میں شیطان پر عذاب نہیں ہوگا، اس شیطان کی معیت اور مشارکت جو ہے جو عقوبت میں ہوگی وہ اپنی بھلائی چاہنے والا پسند نہیں کرے گا. شیطان تمہارا ساتھی ہوگا عذاب میں. جب طاعت میں اس کو اپنا ساتھ بنایا تو ظاہر سی بات ہے عذاب میں بھی تمہارا کیا بنے گا؟ ساتھی بنے گا. کہاں پر؟ فی النار، جی جہنم میں. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ راغب انت عن آلہتی، رغب عن، پھرے ہوئے ہو، عن آلہتی میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، وتعیبها، کہ تم انہیں جو ہے عیب لگا رہے ہو اور مجھے ان کی عبادت سے پرستش سے منع کر رہے ہو. اب دیکھیے یہاں حضرت ابراہیم تو بے پیار سے اور عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے، بہت تلطف کے ساتھ اور بہت ہی ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے رفق کے ساتھ کہہ رہے تھے یا ابتی یا ابتی، تکرار کے ساتھ. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا ابتی کے جواب میں یا بنیا کہتے، مگر آزر نے یا بنیا تو نہیں کہا، آپ کا نام لے کر کہا یا ابراہیم، اور صرف نام لے کر خطاب نہیں کیا بلکہ ان کو دھمکی بھی دی. لئن لم تنتہی عن التعرض لہا، اے ابراہیم اگر تو ان سے تعرض سے باز نہیں آیا، تو یاد رکھ ان کی مذمت سے اور مجھ کو ان کی عبادت سے منع کرنے سے اگر باز نہیں آیا تو میں کیا کر دوں گا؟ لأرجمنک، میں ضرور تم کو مار پتھروں سے سنسار کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. لأرجمنک بالحجارہ او بالکلام القبیح فاحذرنی، رجم بالحجارہ یا رجم بالکلام القبیح، بہت گالی دوں گا، برا بھلا کہوں گا. اللہ، دھمکی، گھر سے نکل جانے کا حکم. وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، اے دہراً طویلا، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، اور تو ہمیشہ ہمیش کے لیے مجھ سے برکنار ہو جا، دور ہو جا. دہراً طویلا، ملی کے معنی آتے ہیں طویل زمانے تک، یعنی ہمیشہ ہمیش. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو ہے باپ کا یہ کڑوا تلخ جواب جو سنا تو فرمانے لگے سلام علیک منی لا اصیبک بمکروہ، بہتر میرا سلام لو، اب تم سے کچھ کہنا سننا بے سود ہے، یا میں تم کو جو ہے کوئی ناگوار میرے طرف سے کوئی چیز تم کو پیش نہیں آئے گی، میرے طرف سے تم کو سلامتی ہو. دیکھیے سلام علیکہ لفظ سلام دو معنی اس کے جو ہے لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ سلام مقاطع، کسی سے جو ہے قطع تعلق کرنے کا ایک شریفانہ یہ طریقہ ہے کہ بات کا جواب دینے کے بجائے السلام علیکم کہہ کے ہٹ جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام متارکہ، سلام مقاطعہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جاہلوں کا
جواب جاہلہ خان، سلامتی کر کے چلے جائیے، کوئی بات. اور یہ کہ یہاں سلام عرفی بھی مراد لے سکتے ہیں. سلام عرفی جیسے امام ہمارے مفسر فرماتے سلام علیک منی ای لا اصیبک بمکروہ. جی، لیکن سلام عرفی مراد لینے میں یہاں ایک فقہی طور پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کافر کو ابتداءً سلام کرنا، اس کی تو حدیث میں ممانعت آئی ہے. بخاری میں، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام نہ کرو. مگر بعض روایات حدیث میں ایسے مجمع کو ابتدائی سلام کرنا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جس میں کفار، مشرکین، مسلمان سب جمع تھے. یہ بھی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اسی لیے فقہائے امت میں سے بعض اس کے جواز کے اور بعض عدم جواز کے کیا ہے قائل ہیں. بعض ائمہ مجتہدین کے قول کے مطابق اس کا جواز ثابت ہوتا ہے اور بعض سے عدم جواز. امام نخعی کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی کافر، یہودی، نصرانی سے ملنے کی کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت ہو، احتیاج ہو، تو اس کو ابتداءً سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں. بنا کسی ضرورت کے ابتداءً سلام کرنا، سلام سے آپ خود ہو کر سلام کرنا، اس سے احتراز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. تو اس اعتبار سے دونوں حدیثوں میں جو بظاہر تعارض معلوم ہو رہا تھا، ایک توفیق اور تطبیق کی شکل بھی پیدا ہو جاتی. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیّا، میں عنقریب تمہارے لیے کیا کروں گا؟ استغفار کروں گا. میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اور جس پر ہدایت سے مغفرت مرتب ہو، بے شک وہ بڑا مجھ پر بہت مہربان ہے، اللہ اس کو ہدایت دے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت پر اللہ کی مغفرت کیا ہوگی؟ مرتب ہوگی. انہ کان بی حفیّا، یقین اللہ تبارک تعالیٰ مجھ پر بڑا ہی کیا ہے؟ مہربان ہے. ای بارا فیجیب دعائی وقد وفا بوعدہ بقولہ المذکور فی الشعراء واغفر لأبی. حضرت ابراہیم نے اس وعدے کو پورا بھی کیا اور اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی. اب یہاں پر ایک اشکال ہو رہا ہے جیسے، لیکن میں نے جو تقریر کی اس کے اعتبار سے تو کوئی اشکال بھی نہیں. آپ نے ہدایت کی دعا کی اور اس ہدایت کی دعا پر مغفرت، اللہ ایمان کی توفیق دے تاکہ وہ تیری مغفرت کا محل بن جائے، مستحق بن جائے. یہ پھر بھی ایک اشکال ہے، تو کہتے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ایک کافر کے لیے، مشرک کے لیے استغفار کرنا، دعائے مغفرت کرنا کیسے صحیح ہے؟ تو کہا کہ قبل ان یتبین لہ انہ عدو للہ کما ذکر فی برات. سورہ برات میں، توبہ میں یہ بات آئی ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. یہ حضرت ابراہیم کا استغفار اپنے باپ کے لیے یہ اس زمانے میں ہوا جب کہ آپ کو اس کے جو ہے اللہ کے دشمن ہونے کا کی یہ بات جو ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور اس کی جو ہے موت یقینی طور پر جو ہے کفر پر ہو رہے، تو پھر آپ نے اس سے برات ظاہر فرما دی. جی، تو بہرحال ایک اشکال، جیسے کافر کے لیے استغفار کرنا ممنوع ہے، ناجائز ہے شرعی اعتبار سے، تو اس کا جواب جیسے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ سے جو وعدہ تھا استغفار کروں گا، یہ ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے. جب ممانعت کر دی گئی تو پھر آپ جو ہے اس سے دستبردار ہو گئے. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.